تاریخ، تہذیب اور نظریات سب کچھ میز پر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تہذیب اور عالمی نظریات جیسے لبرلزم، کمیونزم، سیکولرزم یا ویسٹرن سویلائزیشن اور ڈیموکریسی کس بنیاد پر کھڑے ہیں، اور سوال یہ کیا واقعی اسلام پرانا نظریہ ہے یا سفر ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں دلائل، تاریخ اور سچائی کے ساتھ۔ ان ساری جنگوں میں امریکہ کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی تعداد تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، جس میں اکثریت عام شہری، لاکھوں دشمن فوجی اور ہزاروں امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ اپنے ایکشنز کو فریڈم اور ڈیموکریسی کے نام پر جسٹیفائی کیا، لیکن حقیقت یہ کہ امریکہ جہاں بھی گیا وہاں صرف خون، جنگ اور تباہی لایا۔ دنیا کے پاورفل ادارے جیسے UN اکثر ان مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دہشت گرد اگر سپر پاور ہو تو اسے وار ہیرو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی کمزور اپنے ملک کا دفاع کرے تو اسے ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر طالبان افغانستان کا دفاع کرے تو وہ دہشت گرد، اگر حماس غزہ کے تحفظ کے لیے جنگ لڑے تو وہ دہشت گرد، اگر مصر میں الاخوان المسلمون برسر اقتدار آئے تو وہ دہشت گرد۔ لیکن اگر انسانیت کے قتل عام کے لیے دہشت گردانہ پالیسیاں وائٹ ہاؤس کے اندر بنائی جائیں تو وہ انسانیت کے لیے تحفظات۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ معمولی باتوں پر تھینک یو بولنا، نظم و انتظام اور ڈسپلن کا نام تہذیب رکھتے ہیں۔ جب بات آتی ہے قوموں کی، جب بات آتی ہے ملکوں کی، تو ساری انسانیت، سارا ڈسپلن، سارا نظم و ضبط سب قدموں کے تلے دھرا رہ جاتا ہے۔ تو تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد عمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک فکری سیریز۔ آج کے دور میں مغرب کا سب سے بڑا پروپیگنڈا اسلامو فوبیا ہے، جسے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی جہاد کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے، کبھی پردے کو شدت پسندی سے جوڑا جاتا ہے، کبھی اسلامی سزاؤں پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ اسلام ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو سوال یہ کیا واقعی مسلمان دہشت گرد ہیں یا دہشت گرد کوئی اور ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ عالمی دہشت گردی کا سب سے بڑا سرغنہ کون ہے، اور دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے واقعات کس نے کیے۔ آج ہم بات کریں گے اس ملک کی جو خود کو ورلڈ سپر پاور کہتا ہے، لیکن حقیقت میں گلوبل ٹیررزم کا سب سے بڑا سرغنہ وہ خود ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ دوستو، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سب سے پہلے ایک آزاد ریاست کے طور پر 1783 میں منظر پر آتا ہے، اور وہیں سے اس کی تاریخ خون، جنگ اور تباہی سے بھری ہوئی ہے۔ 1783 سے لے کر آج تک امریکہ نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا کے درجنوں ملکوں میں کروڑوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ کی کون سی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، پھر فیصلہ کریں گے کہ اصل میں ٹیررسٹ کون۔ امریکہ کے قیام کے بعد ہی امریکہ کے اندرونی تنازعات میں لاکھوں لوگ مارے گئے، وہ امریکہ کی ریولوشنری وار ہو یا 1812 کی جنگ، میکسیکن امریکن وار ہو یا پھر امریکن سیول وار، ان سب جنگوں اور اندرونی تنازعات میں ہی کئی ملین لوگ مارے گئے۔ اور یہی وہ دور تھا جب امریکہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس بہت شاندار اور زرخیز زمین تھی۔ دوسری وجہ، امریکہ بہت تیزی کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن کر رہا تھا، الیکٹریسٹی، ریلویز، اسٹیل ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر دونوں عالمی جنگوں کے درمیان اس نے خوب ہتھیار بیچے، جنگوں میں شامل ملکوں کو قرض دیا، جبکہ پورا یورپ تباہ حال ہو رہا تھا تو امریکہ خود کو مضبوط کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد USA اور USSR دنیا کے نقشے پر ایک عالمی سپر پاور کی حیثیت سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح امریکہ عروج میں آتا ہے۔ آئیے اب ایک نگاہ ڈالتے ہیں دونوں عالمی جنگوں اور اس کے بعد سے اب تک امریکہ کی خونی تاریخ پر۔ امریکہ ورلڈ وار 1 میں شامل ہوتا ہے 6 اپریل 1917 کو۔ اس جنگ میں امریکہ کیوں شامل ہوا، کیا وجوہات رہی، کیا اس کو سیاسی اور اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج ہم اس پر بات نہ کر کے صرف اس موضوع پر بات کریں گے کہ اس جنگ میں امریکہ نے کیوں اور کتنا قتل عام کیا۔ اس پوری جنگ میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگ مارے گئے، جس میں ماہرین تجزیہ نگاروں کے مطابق امریکہ کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد کا اندازہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ورلڈ وار 2 جو کہ مکمل جنگ یورپ کے حوث اور سامراجیت کے پھیلاؤ کے لیے لڑی گئی، تقریباً 7 کروڑ سے زائد افراد کو قتل کیا گیا، اور اس میں صرف امریکہ کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد 15 سے 20 لاکھ تک ہے، جس میں 2 لاکھ افراد وہ بھی شامل ہیں جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کے ایٹمی حملے کی وجہ سے مارے گئے۔ امریکہ نے جاپان پر کیوں حملہ کیا، اس پر ایٹم بم کیوں گرایا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، یہ بات تو آج بالکل واضح ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ جاپان یہ جنگ ہار چکا تھا،
وہ پہلے ہی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تھا، لیکن چونکہ امریکہ کو اپنے ایٹمی بم کا تجربہ کرنا تھا تو اس نے اپنے اس ایٹمی ایکسپیریمنٹ کے لیے جاپان اور وہاں کی عوام کو چنا۔ تو یہ ہے وہاں کی انسانیت، یہ ہے ان لوگوں کی انسانیت نوازی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ نے کب کس ملک میں گھس کر فوجی کارروائیاں کی اور وہاں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور کتنے لوگوں کا وہاں پر قتل عام کیا، اور ہمیشہ اپنے ایکشنز کو فریڈم اور ڈیموکریسی کے نام پر جسٹیفائی کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ جہاں بھی گیا وہاں صرف خون، جنگ اور تباہی لایا، چاہے وہ ویتنام وار ہو یا عراق کی جنگ، لاکھوں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا۔ 1950 سے 1953 کوریائی جنگ، یہاں پر امریکہ نے تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا، جن میں معصوم شہری اور بچے بھی شامل تھے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ 1961 سے 1975 تک ویتنام جنگ، جس میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ لوگوں کا قتل کیا۔ ایران 1953 حکومت کی تختہ بدلی میں تقریباً 1000 لوگوں کا قتل عام کیا۔ 1990 بوسنیا کوسوو جنگ، جس میں تقریباً 1 لاکھ بوسنیا اور 13,000 کوسوو کے افراد مارے گئے۔ 2001 سے 2021 تک افغانستان میں امریکہ نے 2,43,000 لوگوں کو قتل کیا۔ لاکھوں افغان شہری اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اور آخر میں خود وہاں سے چلا گیا۔ 2003 سے 2011 عراق کے اندر 2 سے 5 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا اور پورے عراق کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ اور ان کے علاوہ لیبیا، صومالیہ، پاکستان، یمن، گینڈا، شیلی، پناما جنگ اور خلیجی جنگ، ان سب میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ اگر واقعی لوگوں کو مارنے کا نام دہشت گردی ہے تو پھر آپ بتائیے سب سے بڑا دہشت گرد کون؟ یہ سب امریکہ نے کیا ہے، یورپ اور پوری مہذب دنیا جس پر خاموش تماشائی بنی رہی۔ اسی طرح شام کے اندر امریکہ نے انسانیت سوز قتل عام کیا، اگرچہ دوسرے ملکوں کی طرح وہاں پر براہ راست حملہ نہیں کیا، فوقتاً حملے کرتا رہا۔ ISIS کا خاتمہ، لیکن پس پردہ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ اس کا اصل مقصد، اور حزب اللہ کو اپنے کنٹرول میں کرنا۔ اس جنگ میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کیا، جن میں کچھ لوگ داعش کے بھی تھے، لیکن اکثریت نہتے عوام اور بے گناہوں کی تھی۔ تو یہ تھی امریکہ کی وہ خونی اور سیاہ تاریخ، جس میں ہم نے تاریخی اعتبار سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کب اور کتنے لوگوں کو امریکہ نے قتل کیا۔ ان ساری جنگوں میں امریکہ کے ہاتھوں مرنے والوں کی مجموعی تعداد ماہرین تجزیہ نگاروں کے مطابق تقریباً 80 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، جس میں اکثریت عام شہری، لاکھوں دشمن فوجی اور ہزاروں امریکی فوجی بھی شامل ہیں۔ اس سے بڑا دہشت گرد کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کے پاورفل ادارے جیسے UN اکثر ان مظالم پر خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دہشت گرد اگر سپر پاور ہو تو اسے وار ہیرو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی کمزور اپنے ملک کا دفاع کرے تو اسے ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر طالبان افغانستان کا دفاع کرے تو وہ دہشت گرد، اگر حماس غزہ کے تحفظ کے لیے جنگ لڑے تو وہ دہشت گرد، اگر مصر میں الاخوان المسلمون برسر اقتدار ہے تو وہ دہشت گرد۔ لیکن اگر انسانیت کے قتل عام کے لیے دہشت گردانہ پالیسیاں وائٹ ہاؤس کے اندر بنائی جائیں تو وہ انسانیت کے لیے تحفظات۔ آپ بتائیے کیا دہشت گرد وہ ہے جو اپنی زمین کے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے لڑے، یا جو دوسروں کے ملک میں گھس کر، دوسروں کے گھروں میں گھس کر لاکھوں بے گناہ لوگوں کو قتل کرے؟ تو تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گرد کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یہی وہ امریکہ ہے جس نے ایران پر اس لیے حملہ کیا کہ کہیں ایران ایٹم بم نہ بنا لے اور دنیا کی تباہی خطرے میں نہ پڑ جائے، جبکہ اب تک دنیا میں 2 مرتبہ ایٹمی حملہ ہوا ہے، اور دونوں مرتبہ وہ ایٹمی حملہ امریکہ نے خود کیا ہے۔ پوری دنیا کی سب سے بڑی تباہی کا ذمہ دار امریکہ خود ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ معمولی باتوں پر تھینک یو بولنا، نظم و انتظام اور ڈسپلن کا نام تہذیب رکھتے ہیں۔ جب بات آتی ہے قوموں کی، جب بات آتی ہے ملکوں کی، تو ساری انسانیت، سارا ڈسپلن، سارا نظم و ضبط سب قدموں کے تلے دھرا رہ جاتا ہے۔ صرف جنگ عظیم 2 میں، جو کہ مکمل جنگ یورپ کی ہوس کے لیے لڑی گئی، اس میں 7 کروڑ سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے ان جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے مغربی میڈیا، TV شوز اور ڈرامے، سب کا ایک مشترکہ پروپیگنڈا اسلاموفوبیا کا پرچار رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنا رہا ہے۔ تو اب آپ ہی فیصلہ کیجیے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون جینٹل مین۔